السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے حیض کا درد کے ساتھ آنا، یعنی ماہواری کا درد کے ساتھ آنا۔ تو یہ کہ ویڈیوز اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے یہ سلسلہ خواتین کے امراض کے متعلق، خواتین کی بیماریوں کے متعلق جو ہم نے شروع ویڈیو میں بتایا تھا، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسی سلسلے کی ایک یہ ویڈیو ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک غور سے سننا ہے۔ جن خواتین کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے یا کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، کئی سال گزر جاتے ہیں شادی ہوئے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہی مفید ہے۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو غور سے سننا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ میں نے یہ ویڈیو کے آغاز میں اس کا ٹاپک آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ٹاپک یا موضوع جو ہے وہ ہے حیض کا درد کے ساتھ آنا۔ تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، جن اسباب کی وجہ سے یہ مینسز جو ہیں یہ درد کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کا جاننا خواتین کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں بنیادی جو مین سبب ہوتا ہے خون، یہ جو حیض کے درد کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں خون کی رکاوٹ ہوتی ہے، خون کا گاڑھا ہو جانا ہوتا ہے، یا ٹھنڈی غذاؤں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا ورم رحم یا سوزش رحم ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی پیچیدہ بیماری جو رحم کے حوالے سے ہو یا جسمانی حوالے سے ہو، وہ اگر جسم کے اندر موجود ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ مینسز جو ہیں یہ درد کے ساتھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، صحیح کھل کر پراپر نہیں آتے ہیں۔ تو اس کی علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی کون سی ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس بیماری کو پہچان سکتے ہیں۔ تو جب خواتین کو ماہانہ بنیادوں پہ یہ مینسز آتے ہیں، تو مینسز بعض خواتین جو تندرست ہوتی ہیں ان کو پراپر طریقے سے یہ 3 سے 5 دن 7 دن تک یہ بلیڈنگ جو ہے یہ لگاتار ہوتی رہتی ہے، یعنی خون کھل کر آتا ہے۔ یعنی پہلے 1-2 دن صرف تھوڑا سا بلیڈنگ ہوتی ہے، پھر جو 1-2 دن بعد پھر وہ بلڈ کھل کر آتا ہے، پھر جو آخری 4-5 دن 2-3 دن ہوتے ہیں ان میں پھر وہ تھوڑی مقدار میں بلڈ آتا رہتا ہے، آخر 7ویں دن وہ رک جاتا ہے۔ یعنی مختلف خواتین کے اندر مختلف یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہر خواتین اپنے مزاج کے مطابق جو ہے یہ ان کو وہ بلیڈنگ ہوتی ہے، مینسز آتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو ان کو لازمی بات ہے یہ حیض جو ہے وہ درد کے ساتھ آتا ہے، کھل کے نہیں آتا۔ تو حیض جب درد کے ساتھ آتا ہے تو اس کے ساتھ خاص طور پہ قبض بھی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو ناف کے نیچے والا جو حصہ جو ہے وہاں پہ درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کمر کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، پنڈلیوں کے اندر کھچاؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ جو اعصاب ہیں، یہ پٹھے جو ہیں، یہ شولڈر جو ہے، یہاں پہ درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سر چکراتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ متلی اور کیہ کی پوزیشن بن جاتی ہے بعض خواتین کے اندر، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حیض جو میں بتایا کہ جو رک رک کر آنا ہوتا ہے، یہ رک رک کر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ خون گاڑھا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے اس میں بتایا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو پھر اسی کے مطابق ہمیں علاج بھی کرنا چاہیے، یعنی مختلف علامات کو مد نظر رکھ کے ہم نے علاج کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کئی لوگ تو مختلف یہ آپ نسخہ یہ بنا لیں، یہ استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ بنیادی علامات موجود نہیں ہیں تو شاید آپ کے لیے وہ نسخہ کارگر ثابت نہ ہو، کسی اور کے لیے تو وہ بہترین نسخہ ہوگا لیکن شاید آپ کے لیے وہ نسخہ بہترین نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو طبیب ہے، جو حکیم ہے، جو آپ کا معالج ہے، اس سے آپ مشورہ لازمی کریں۔ دیکھیں وہ ان کا ایک یہ شعبہ ہوتا ہے، وہ اس شعبے میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس شعبے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو بجائے ایسے ہم نسخہ جات بتاتے تو ہیں جن کے کوئی انشاءاللہ نقصانات بھی نہیں ہوتے، سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم صرف آپ کی آگاہی کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسے ہی ہربل ادویات کے ذریعے، جیسے کہ یہ نسخہ جات میں بتائے جاتے ہیں، ایسی ہربل ادویات، دیسی ادویات کے ذریعے سے ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں جن کے کوئی انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ تو اس کے جو علامات کے حوالے سے میں آپ کو باتیں بتا رہا تھا کہ مینسز جو ہیں وہ رک رک کر آتے ہیں، صحیح کھل کر نہیں آتے ہیں، درد کے ساتھ آتے ہیں،
یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج کے اندر کون سی ایسی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی غذا کی طرف توجہ دینی ہے۔ جتنی ٹھنڈی غذائیں ہیں وہ آپ بند کر دیں، جتنے کولا مشروبات ہیں یہ بند کر دیں، جتنی فاسٹ فوڈز ہیں جن کے اندر برگر ہے، شاورما ہے، پیزا یا اس ٹائپ کی جتنی یہ فاسٹ فوڈز ہیں وہ مکمل آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جسم کے اندر پیچیدہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا خون گاڑھا ہو رہا ہے تو خون کو پتلا کرنے کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو مینسس کی جو پرابلم جو ہے، جو درد کے ساتھ جو آ رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ پراپر طریقے سے آنے لگ جائے گا، کھل کر آنے لگ جائے گا۔ تو اس میں علاج جو میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے لگا ہوں انتہائی مفید ہے، وہ بھی بہترین ایک نسخہ جو کہ آپ کو بتانے لگا ہوں میں۔ تو یہ آپ اپنی کاپی پینسل نکال کے رکھا کریں، اور جو ہی نسخہ میں بتانے لگوں تو آپ وہ نوٹ کر لیا کریں۔ تو نسخہ انشاءاللہ ہم مکمل اور اچھے طریقے سے اور تجربے کی کسوٹی پہ کسے ہوئے نسخے بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کتابی نسخے نہیں ہوتے، بلکہ یہ پراپر نسخہ جات ہوتے ہیں جو ہمارے تجربات کے اندر ہوتے ہیں اور جن کو ہم مریضوں کو استعمال کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر مینسز آپ کو درد کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ نے ریون خطائی لینی ہے۔ یہ آپ انصار والوں کے پاس جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو صرف آپ نے ایک ہی جڑی بوٹی، صرف ریون خطائی لینی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے، اس کے اندر جو ہے ریون خطائی اگر ڈال لیتے ہیں اس کو ریون خطائی آپ نے چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ ہاف چمچ، یہ آپ نے اس کو پہلے باریک پاؤڈر کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ ہاف چمچ آپ نے اس ایک گلاس پانی کے اندر یا ایک پیالی لے لیں، اگر ایک گلاس نہیں پیا جاتا تو ایک پیالی، کم از کم ایک پیالی موجود ہو، اس کے اندر ہاف چمچ آپ یہ چائے والا جو ہے یہ آپ اس کے اندر ڈالیں، اس کو اچھی طرح حل کر کے آپ اس کو فوراً پی جائیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو پانی میں گھول کے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ریون خطائی کا چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ ہاف چمچ آپ منہ میں ڈالیں، اور اس کے بعد نیم گرم پانی کا ایک گلاس جو ہے وہ آپ پی جائیں۔ یہ دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ جو ہے یہ مینسز آنے سے 1-2 دن پہلے یہ آپ شروع کریں، اور مینسز کے دنوں میں بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا، اور جو مینسز جو درد کے ساتھ آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ کھل کر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان امراض کا یہ جو آپ کے سامنے جو مرض میں نے بتایا ہے اس کا بہترین نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ ہم سے وہ نسخہ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں یا ویسے کال کر سکتے ہیں، نمبر اوپر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔